السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خواجہ آصف کے ایوب خان سے متعلق بیان پر شیخ رحیل اصغر صاحب کا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے خواجہ آصف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، خواجہ آصف صاحب اکثر ایسے بیانات دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کرتے کچھ نہیں ہیں، صرف بیانات کی حد تک وہ بات کر جاتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا احتساب ہونا چاہیے اور ان کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ایک پیغام ملا ہے، مجھے ایک دھمکی ملی ہے جنرل باجوہ صاحب کی جانب سے، اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے ہیں نا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ یہ تو کہا نا باجوہ صاحب کے بارے میں خواجہ محمد آصف صاحب نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ احتساب 1958 سے 2022 تک ہونا چاہیے، اگر اس میں باجوہ صاحب شامل ہیں اور اس سے آگے والوں کا وہ احتساب نہیں کرنا چاہتے یا ان کو لگتا ہے کہ ان کو ابھی ٹائم لگے گا اور اس کے بعد ان کا احتساب بعد میں ہونا چاہیے۔ خواجہ محمد آصف صاحب اکثر تنقید کا شکار ہوتے ہیں، اپنی جو زبان و کلام اور طرز تکلم کے حوالے سے جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں، اور مشہور سے زیادہ بدنام ہیں اس حوالے سے، کیونکہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر آپ غیر پارلیمانی الفاظ کا انتخاب کریں، اتنے بڑے سیاستدان ہیں تو آپ کو اپنے الفاظ کے چناؤ کا یعنی کہ آپ گالیاں دے کر بات کریں مخالفین کے ساتھ، تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ ہی کہتے تھے نا کہ کوئی ایتھکس ہوتی ہے، جو ہے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو یہ آپ کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ فارمولا۔ بالکل سب کو کرنا چاہیے، اور خواجہ آصف صاحب اگر کرتے ہیں اپنے اوپر یہ فارمولا تو ان کو سوچنا چاہیے۔ ان کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ایوب خان صاحب، کیونکہ وہاں عمر ایوب صاحب احتجاج کر رہے تھے، ان کی تقریر کے دوران شور شرابہ کر رہے تھے، جس پر جیو نیوز نے ایک ہیڈ لائن بنائی کہ جنرل ایوب کے پوتے، اور پھر نام لکھا عمر ایوب صاحب کا کہ انہوں نے شور شرابہ کیا خواجہ آصف صاحب کی تقریر کے دوران۔ اس وقت وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کا نام بھی لگا، وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے وزیر اعظم کے لیے۔ سو یہ بھی کہہ سکتے تھے، پی ٹی آئی رہنما کہہ سکتے تھے، لیکن جیو نیوز نے اس کو ایک الگ رنگ دینا تھا، سو انہوں نے وہ دیا۔ ہر کوئی اپنی مرضی کی جیسے خبر بناتا ہے۔ ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب اے آر وائی نیوز نے یہ کرنا شروع کر دیا تھا، نواز شریف نااہل ہو گئے تھے، تو جو بھی وہ خبر بتاتے تھے وہ کہتے تھے کہ سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف، تو اس انداز سے بھی خبریں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ خبر کا اپنی ایک ٹلٹ ہے۔ بہرحال جیو نیوز سے آگے چلتے ہیں خواجہ محمد آصف صاحب کے بیان پر۔ انہوں نے عمر ایوب صاحب چونکہ وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو پوتا ہے، اور انہوں نے کچھ پنجابی میں کچھ الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ یہ جنرل ریٹائرڈ ایوب خان کا بیٹا ہے اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے، ان کی لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی دینی چاہیے، پھانسی پر چڑھانا چاہیے، پھانسی پر لٹکانا چاہیے۔ اور ایوب خان کے حوالے سے بات کی گئی کیونکہ ان کے پوتے وہاں موجود۔ دیکھیے، وہ عمر ایوب صاحب کو مخاطب کر کے ان پر طنز کر کے یا پھر ان کی وجہ سے یہ بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے تو کہا نا کہ 2022 تک بھی سب کا حساب ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی کہا نا، میں تو یہ اس بات کی حمایت کر رہا ہوں، کیونکہ 1958 میں وہ آئے تھے جنرل ریٹائرڈ ایوب خان صاحب، اور فیلڈ مارشل تھے۔ سو انہوں نے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے رہے کہ مارشل لاز پاکستان میں لگنا شروع ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں سب کا احتساب کریں، اور کم از کم ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ اپنی آپ کی درستی کرے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو جوڈیشل مرڈر ہے، عدالت نے بھی مان لیا نا، اور پھر عدالت نے یہ مان لیا کہ یہ غلطی ہو گئی تھی اور فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ بہرحال اس پر شیخ رحیل اصغر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے پبلک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے، بلکہ طبیعت صاف کرنے والا بیان، خاص طور پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دینے والا بیان، اور یہ وہی شیخ رحیل اصغر صاحب ہیں جن کے ٹکٹ کا معاملہ تھا اور ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا احسن اقبال صاحب کے مقابلے میں۔ سو ان کو ٹکٹ نہیں مل پایا، اور یہ نون لیگ کے ناراض رہنماؤں میں سے ہیں۔ سو ان کا بیان
خواجہ آصف صاحب کے خواجہ تناظر میں۔ آصف نے جو کل بیان دیا ایوب خان کے حوالے سے، اس پر جو شیخ رحیل اصغر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کل بہت زور سے تقریر کر رہے تھے، ایوب خان کو نکالو اس کی قبر سے، اس کا ٹرائل کرو۔ ایوب خان کے بیٹے کو تو تم لوگوں نے اپنا اسپیکر بنائے رکھا، گوہر ایوب خان صاحب کو، ہاں جی، ایوب خان کے پوتے کو تم لوگوں نے ٹکٹ دے کر ساتھ رکھا۔ اتنی باتیں کیا کرو اونچی جس بات کا کچھ کر سکتے ہو۔ دیکھیے یہ خواجہ آصف صاحب اگر اس پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ میرے بس میں نہیں تھا، میں تو ہوتا تو میں ان کو اسپیکر نہ بناتا، اگر میں ہوتا تو میں ٹکٹ بھی نہ لیکن دیتا۔ آپ کی ہی پارٹی تھی نا، آپ پارٹی کے ساتھ ہیں تو آپ پھر آپ وزیر کاؤنٹ دفاع، ہوں گے نا۔ آپ ابھی وزیر دفاع ہیں اور اس کے علاوہ پارٹی کے مختلف عہدوں پر آپ کام کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ کو سینئر رہنما ہے پارٹی کے۔ دیکھیے ہوتا یہ نا کہ اگر آپ کی کوئی سنی نہیں جاتی نا تو پھر آپ شاید خاقان کی طرح، مفتاح کی طرح اور اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی طرح آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، ہماری سنی نہیں جا رہی تو ہم اس پارٹی میں رہ کر کیا کریں گے۔ سو آپ دیکھیں خواجہ آصف صاحب بہت بڑی بھڑکے مارتے ہیں، بہت بڑی، یعنی کہ بہت بڑے چھوڑو ہیں، بات کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ بات پوری نہیں ہو جاتی۔ ہم بار بار ہی دیکھتے صاحب کے ہیں، حوالے سے بھی انہوں نے کس طرح کے بیانات دیے، کیا ہوا ان بیانات کا؟ دیکھیے اس کے بعد پھر ان کے اپنے بیانات جو انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں دیے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا کہا جب 21 اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی اور مینار پاکستان لاہور کے انتہائی بڑے عالی شان گراؤنڈ پر میاں صاحب کبوتر اڑائے گئے، اس کے بعد میاں صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یہ سب نے دیکھا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں تو انتقام کی آگ لے کر نہیں آیا، میں تو آیا ہوں، میں نے تو سب اللہ کے سپرد کر دیا، پھر کبوتر اڑا دیے۔ اور اس کے بعد آج دن تک میاں نواز شریف صاحب نے نہ تو باجوہ کے بارے میں کچھ بولا، نہ فیض حمید صاحب کے بارے میں کچھ بولا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ بولا۔ وہ صرف اگر کبھی ان کا دل کرتا ہے نا کچھ بولنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ بغض سے بھرے 5 آدمی، وہ جج صاحبان پاناما بینچ کے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ غلط سنائی گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی جو وہ جس انداز سے چپ ہے نا، وہ مصلحتاً یا مصالحتاً خاموشی جو ان کی ہے نا بڑی پیش خیمہ رکھتی ہے کوئی کسی طوفان کا، تو یہ نواز شریف صاحب ابھی ان کو صدارت بھی واپس ملی ہے پارٹی کی، جو جب وہ سزا یافتہ ہوئے تھے تو انہوں نے چھوڑ دی تھی یا ان سے لے لی گئی تھی۔ سو میاں نواز شریف صاحب اب دیکھیں اتنی خاموشی ہے نواز شریف صاحب کی، اگر وہ بولیں گے تو طوفان برپا کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کی حکومت کے لیے اور اس کے علاوہ اپنے بھائی کی حکومت کے لیے۔ سو انہوں نے اب دیکھیں پہلے کیا کہا گیا کہ دیکھیں نواز شریف صاحب آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے بننا تھا جی، الیکشن سے دو دن پہلے 6 فروری تک تو وہ وزیر اعظم پکے تھے اخباروں کی حد تک، اور خبر نما اشتہار جس میں سب یہ بتا دیا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ بہرحال نہ تو نواز شریف صاحب کچھ کہیں گے اور نہ ہی خواجہ محمد آصف صاحب کچھ کہیں گے ان کے لیے، کیونکہ یہ تو انہوں نے ہی کہا ہے نا، خواجہ آصف نے، ابھی کل کی بات ہے کہ پنڈی سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ سو آپ کے اگر یہی تعلقات بہتر ہونے چاہیے، باقی تو دیکھیں اگر آپ کے پنڈی سے تعلقات رکھ کے آپ نے حکومت چلانی ہے تو کچھ تعلقات آپ نے عوام سے بھی رکھنے ہیں۔ تو اگر ووٹ مانگنے جانا ہے، خیر عوام سے آپ کون سا ووٹ مانگتے ہیں؟ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔